27ویں آئینی ترمیم کے مسودے کی حتمی منظوری، پارلیمنٹ کی مشترکہ قانون انصاف کمیٹی کا اجلاس، 49 ترامیم کی شقوار منظوری، آئینی عدالتوں کے قیام کی بھی منظوری، زیر التوا مقدمات کے فیصلے کی مدت 6 ماہ سے بڑھا کر 1 سال کرنے کی ترمیم بھی منظور۔ آئینی ترمیم کا مسودہ آج سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ اتحادی جماعتوں کی مجوزہ ترامیم پر آج دوبارہ غور ہوگا۔ اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس کا بائیکاٹ، حکومتی اتحادی جماعتیں ANP، BNP اور MKM کی مزید ترامیم پیش، خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کرنے اور بلوچستان اسمبلی کی نشستیں بڑھانے کی ترمیم پر حکومت نے مزید وقت مانگ لیا۔ ذرائع کے مطابق آئین کے آرٹیکل 243 میں ترمیم کی بھی منظوری۔ 27ویں آئینی ترمیم کا ڈرافٹ منظور، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ آج سینٹ میں بل پیش کریں گے۔ سینٹ اجلاس صبح 11 بجے ہوگا۔ قومی اسمبلی اجلاس بھی آج بلایا جائے گا۔ وزیر اعظم اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کے اعزاز میں ناشتے کا بھی اہتمام کریں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی مشترکہ قانون انصاف کمیٹی اجلاس میں منظور شدہ رپورٹ آج سینٹ میں پیش کی جائے گی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا، موجودہ ترمیم رول آف لاء کے لیے ضروری ہے۔ یہ تمام چیزیں پاکستان کو ایک مضبوط ریاست بنائیں گی۔ اچھی بات ہے جی، ہر ایک نے اپنے تجاویز دی ہیں اور اپنا جو انہوں نے تجاویز کے اوپر ڈسکشن کھل کے کی ہے اور اس کے بعد فیصلے ہوئے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے۔ آج رپورٹ آئے گی تو سب کو پتہ لگ جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی صحافیوں سے گفتگو، کہا کہ سب نے متفقہ طور پر ترامیم پر رائے دی، یہ بہت خوش آئند ہے۔ اس میں آرٹیکل 243 سمیت سب چیزیں شامل ہیں۔ تمام اتحادی جماعتوں نے قومی سوچ کا بھرپور ساتھ دیا۔ 27ویں آئینی ترمیم کے لیے ہم سب نے مل کر کوشش کی۔ وزیر اعظم کی حکومتی اور اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کے اعزاز میں عشائیے میں گفتگو، کہا کہ ہم سب کی مشترکہ کوششوں کی بدولت پاکستان کو شاندار مقام حاصل ہوا۔ شہباز شریف نے 27ویں ترمیم کی منظوری کے عمل میں صدر مملکت اور اتحادیوں کے تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ طریقے سے یہ جو امینڈمنٹ سامنے لائی گئی ہیں کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہیں، یہ شخصیات کے فائدے اور نقصانات کو سامنے رکھ کر بنائی گئی ہیں۔ آئین کا شخصیات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اپوزیشن اتحاد کا 27ویں ترمیم کے خلاف تحریک چلانے اور پارلیمنٹ نہ چلنے دینے کا اعلان، مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا، آئین کا شخصیات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اشرافیہ اپنے مفادات کے لیے آئین کے اندر ترامیم کر رہی ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس کہتے ہیں کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس آئین کو بچانے کے لیے اٹھیں۔ 8 فروری کو عوام کے حق رائے دہی پر ڈاکہ ڈالا گیا، پہلے ایک جماعت سے مینڈیٹ چھینا اور پھر مخصوص سیٹیں چھینی۔ یہ غلط فہمی ہے ہماری سب کی، بہت ساروں کی، کہ آئین صرف ایک قانونی دستاویز ہے۔ اصل میں جناب چیئرمین، یہ ایک زندہ رشتہ ہے جو قوم کو جوڑ کے رکھتا ہے۔ اس کی اپنی ایک اسپرٹ ہے، اس کی اپنی ایک روح ہے۔ جو امینڈمنٹ کی بات ہو رہی ہے وہ اسی طرح ہے کہ آپ ایک بلڈنگ کی فاؤنڈیشنز کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ PTI کا 27ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کا اعلان، سینیٹر علی ظفر نے تمام پارلیمانی جماعتوں سے ساتھ دینے کی درخواست کر دی، کہا کہ آئین میں ترمیم کسی عمارت کی بنیاد سے چھیڑ چھاڑ ہے، آئین کے ایک بھی ستون کو ہلائیں گے تو بڑی تباہی ہو جائے گی۔ فیلڈ مارشل کا عہدہ تاحیات ہوگا، آرمی چیفز آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا گیا۔ سینٹ میں پیش 27ویں ترمیم کے مطابق فیلڈ مارشل، ایئر فورس مارشل، ایڈمرل فلیٹ تینوں تاحیات یونیفارم میں رہیں گے۔ صدر کی طرح عدالتی استثناء حاصل ہوگا۔ 27ویں آئینی ترمیم بل 2025 کے مطابق ملک میں وفاقی آئینی عدالت قائم کی جائے گی۔ سپریم کورٹ آئینی عدالت کے فیصلے کی پابند ہوگی۔ وفاقی آئینی عدالت کے جج 68 برس کی عمر میں ریٹائر ہوں گے۔ آئینی عدالت کو وفاق اور صوبوں کے درمیان تنازعات سننے کا اختیار ہوگا۔ وزارت خارجہ نے پاک افغان تعلقات کا مکمل پس منظر شواہد کے ساتھ دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ پاکستان کا موقف تعصب سے بالاتر، حقائق اور میرٹ پر مبنی۔ سفارتی ذرائع کے مطابق غیر جانبدار ممالک نے پاکستان کے موقف کی تائید کی۔ پاکستان نے ہمیشہ ذمہ دارانہ طرز عمل اپنایا۔ پاکستان نے ریکارڈ درست کرتے ہوئے غلط فہمیوں کا ازالہ کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کا موقف دو ٹوک رہا، افغان سرزمین پاکستان پر حملوں کے لیے استعمال نہ ہو۔ پاکستان دو طرفہ مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا خواہاں ہے۔ افغان سرزمین سے پاکستان میں
دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد پھر سامنے آ گئے۔ کوئٹہ میں 30 ستمبر کو FC ہیڈ کوارٹر نارتھ پر خودکش حملے میں ملوث دوسرا حملہ آور افغان دہشت گرد نکلا۔ فتنہ الخوارج کے افغان خودکش حملہ آور کی شناخت محمد سہیل عرف خباب کے نام سے ہوئی۔ محمد سہیل افغانستان کے صوبے وردک کے ضلع میدان شہر کا رہائشی تھا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ایرانی وزیر خارجہ کا رابطہ، پاک افغان کشیدگی پر تعاون کی پیشکش، دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے پاک ایران تعلقات کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا پاکستان اور افغانستان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار، مذاکرات جاری رکھنے اور اختلافات کے پرامن حل پر زور دیا۔ اسحاق ڈار نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ مذاکرات اور پیش رفت سے اپنے ایرانی ہم منصب کو آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج، NCCIA میں شہری کی شکایت پر سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ سہیل آفریدی پر ریاستی اداروں کے خلاف نفرت، گمراہ کن معلومات، جھوٹے اور بے بنیاد بیانات پر مبنی ویڈیوز سوشل میڈیا پر پھیلانے کا الزام ہے۔ کراچی والوں کے لیے ایک اور نئی مصیبت تیار، یونیورسٹی روڈ کراچی والوں کو مزید ستائے گا۔ KWSSIP حکام کے مطابق نیپا چورنگی سے وفاقی اردو یونیورسٹی تک روڈ آج سے 30 دسمبر تک بند رہے گا۔ 1.5 ماہ سے زائد روڈ کی بندش کی وجہ سے K4 منصوبے کے تحت پانی کی لائنیں بچھانا ہے۔ دوسرے مرحلے میں حسن اسکوائر سے نیپا چورنگی تک سڑک کو بند کیا جائے گا۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فورسز کی غزہ میں بربریت، غزہ کے خان یونس اور جبالیہ کے مشرقی علاقوں میں شیلنگ، خان یونس کے مشرقی قصبے بنی سہیلہ میں ڈرون حملے، 1 فلسطینی شہید 5 زخمی۔ غزہ کے مختلف اسپتالوں میں مزید 6 لاشیں لائی گئیں، اب بھی متعدد لاشیں ملبے تلے دبی ہیں۔ صہیونی فورسز کے ساتھ ساتھ اسرائیلی آبادکاروں نے فلسطینیوں پر زندگی تنگ کر دی۔ بیت اللحم میں اسرائیلی آبادکاروں کا فلسطینی گاڑیوں پر حملہ، زیتون کے پودے تباہ کر دیے۔ مغربی کنارے میں 2 حملوں میں کم از کم 8 فلسطینی زخمی ہوئے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا سعودی عرب کا دورہ، سعودی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف سے ملاقات کی، عالمی اور علاقائی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ ملاقات میں 2 طرفہ دفاعی تعاون کو وسعت دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال ہوا۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو ان کی خدمات کے اعتراف میں کنگ عبدالعزیز میڈل آف آنر آف دی ایکسلنٹ کلاس سے نوازا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب COP30 کانفرنس میں شرکت کے لیے برازیل پہنچ گئیں۔ مریم نواز ماحولیاتی بہتری پر کلیدی خطاب کریں گی، ستھرا پنجاب اور کلائمیٹ ریزیلنس پر ویژن پیش کریں گی۔ COP30 کانفرنس 21 نومبر تک جاری رہے گی۔ کراچی کے علاقے منگو پیر میں نہر میں نہاتے ہوئے باپ اور کمسن بیٹا ڈوب گئے، باپ جاں بحق، بیٹے کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ میرپور خاص میں 8 سالہ بچی کی بوری بند لاش برآمد، جھلوری میں ناصر موڑ کے قریب ملنے والی کمسن کی لاش پر تشدد کے واضح نشانات۔ امام مسجد کی بیٹی آمنہ 6 روز قبل اسکول سے گھر واپس آتے ہوئے لاپتہ ہوئی تھی۔ پاکستان نے 6ٹھی بار ہانگ کانگ سکسز کا ٹورنامنٹ جیت لیا۔ فائنل میں کویت کو شکست، پاکستان نے مقررہ 6 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 135 رنز بنائے۔ عباس آفریدی نے 11 گیندوں پر 52 رنز بنائے۔ معاذ صداقت نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں کویت کی ٹیم 92 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔